لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم سورہ بقرہ آیت نمبر 99۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، فرمایا کہ بے شک ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں نازل کی اور ان کا انکار صرف نافرمان ہی کرتے ہیں۔ ابن سوریہ جس کا پچھلی آیات میں تذکرہ ہوا کہ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے دشمنی کا اظہار کیا اور اس پر ماقبل آیتیں نازل ہوئی۔ اب یہی ابن سوریہ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ کوئی ایسی چیز لے کر نہیں آئے کہ جسے ہم پہچانتے ہوں، اور آپ پر کوئی ایسی روشن آیت نازل نہیں ہوئی کہ جس کی وجہ سے ہم آپ کی پیروی کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کرتے ہوئے فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف روشن آیتیں نازل فرمائی ہیں جن میں حلال و حرام کا بیان ہے، حدود اور دیگر احکام واضح اور تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں، اور ان آیتوں کا انکار وہی کرتا ہے جو ہمارے احکامات کی اطاعت نہیں کرتا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے لفظ فاسق استعمال کیا ہے۔ یہاں پر فسق سے اعلیٰ فسق مراد ہے، وہ اعلیٰ فسق کفر اور نفاق ہے۔ فسق کئی درجوں کا ہے۔ ایک فاسق وہ ہوتا ہے کہ جو بالکل ایمان نہیں لاتا، اور اسے نیچے والا فاسق یہ ہوتا ہے کہ وہ ایمان تو لاتا ہے لیکن ایمان لانے کے بعد وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اور اللہ کی نافرمانی کی جو گناہ ہو۔ اس کے بعد آیت نمبر 100 میں فرمایا أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، فرمایا کہ جب کبھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اس عہد کو پھینک دیا، بلکہ ان میں سے اکثر مانتے ہی نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کو اللہ تعالیٰ کا وہ عہد یاد دلائے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے متعلق تھے، تو مالک بن سیف نے کہا کہ خدا کی قسم آپ کے بارے میں تو ہم سے کوئی عہد نہیں لیا گیا۔ اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ یہودیوں نے جب کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے تو اس عہد کو ویسے ہی پیٹھ پیچھے پھینک دیا، بلکہ اکثر جو یہودی ہیں وہ تو تورات پر ایمان ہی نہیں لاتے، اسی لیے وہ عہد توڑنے کو کوئی گناہ شمار نہیں کرتے اور نہ ہی اس بات کی کوئی پرواہ کرتے ہیں۔ بعض مفسرین اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں یہ فرمایا کہ یہودیوں نے یہ عہد کیا تھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوگا تو ہم ان پر ضرور ایمان لائیں گے، اور عرب کے مشرکوں کے خلاف ہم اس نبی اور آخر الزمان کا ساتھ دیں گے۔ لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو یہودیوں نے آقا علیہ السلام پر ایمان لانے کی بجائے انکار کر دیا۔ اس بات پر، ان کی اس عمل پر یہ آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ اس کے بعد اگلی آیت نمبر 101 میں فرمایا کہ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور فرمایا کہ جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول تشریف لایا جو ان کی کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہے، تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا، گویا کہ وہ کچھ جانتے ہی نہیں۔ یہاں رسول سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تورات، زبور اس کی تصدیق فرمانے والے تھے، اور خود ان کی کتابوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی بشارت تھی، آپ کے اوصاف و احوال کا بیان کیا گیا تھا،
اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری، آپ کا وجود مبارک ان کی کتابوں کی تصدیق تھی. یعنی گویا کہ تورات زبور نے جو بشارت کی، جو پیشن گوئی کی، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پوری ہو گئی. تو آقا علیہ السلام کا آنا ہی ان کی کتابوں کی تصدیق تھا. اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب نبی آخر الزمان تشریف لائے تو ان کا ایمان مزید پختہ ہو جاتا کہ ان کی کتابوں میں جو باتیں تھی وہ پوری ہو گئی. اب ان کا ایمان مزید پختہ ہو جانا چاہیے تھا. ان کو چاہیے تھا کہ اس کتاب پر، تورات اور زبور پر وہ ایمان لاتے، لیکن اس کے برخلاف انہوں نے اپنی کتابوں پر عمل نہیں کیا. اب مشہور مفسر سدی وہ کہتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو یہودیوں نے تورات اور قرآن کا تقابل کیا، اور جب دونوں کو ایک دوسرے کے مطابق پایا کہ قرآن و تورات کے خلاف نہیں ہے، دونوں مطابق ایک دوسرے کے، تو انہوں نے تورات کو بھی چھوڑ دیا. اندازہ کریں ان کی حسد کی آگ کا، کہ جب تو قرآن کو تورات کے مطابق ملے، دونوں کتابیں ایک ہیں، احکام جو ایمان ہیں ان میں ایک ہیں، اور اکثر احکام میں بھی یہ مطابقت رکھتے ہیں ان کے ہونے کے اعتبار سے. طریقہ کار مختلف ہے، کچھ احکام مختلف ہے، لیکن بنیادی طور پر جو عقیدہ توحید اور رسالت ہوتا ہے وہ تو برابر ہے. اللہ کی وحدانیت کا بیان ہے، فرشتوں کا بیان ہے، کتابوں پر ایمان لانے کا بیان ہے، سابق انبیاء کی تصدیق ہے. تو اب تورات اور قرآن پاک ایک طرح کے تھے، اگرچہ کلیتاً ایک نہیں ہے لیکن اکثر طور پر وہ ایک ہیں، کیونکہ جو جتنے بھی نبی آئے ان کا پیغام ایک ہے. بنیادی طور پر ان کا پیغام ایک ہے، البتہ اس کے طریقے مختلف ہو گئے. جیسے تورات کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننا تھا، اور قرآن کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننا ہے، تو اب انہوں نے اس کو بھی چھوڑ دیا. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وراء ظہورہم، کہ انہوں نے اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دیا. اب پیٹھ پیچھے پھینکنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سے اپنا التفات ختم کر دینا، بے التفاتی کرنا، ٹھیک ہے، اسے روگردانی کرنا. اور حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ یہودیوں نے تورات کو ریشمی غلافوں میں سونے چاندی کے ساتھ مزین کر کے رکھ لیا، اور لیکن ان کے احکام کو نہیں مانا. تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب پر عمل نہ کرنا ہی اسے پیٹھ پیچھے پھینک دینا ہے. تو اگرچہ بندہ اس کو روز پڑھے، اس کو خوشبو لگائے، اس کو سونے چاندی کے ساتھ لکھے، اسے جتنا بھی سنبھال کے رکھے، اسے عزت و کرام بخشے، لیکن اگر اس پر عمل نہیں ہوگا تو اس کو پیٹھ پیچھے پھینکنا ہے. اب اندازہ کریں آج کے مسلمانوں کی حالت. قرآن پاک کی تعظیم کرتے ہیں، قرآن پاک کا اکرام کرتے ہیں، لیکن عمل نہیں کرتے. تو مسلمانوں نے بھی قرآن پاک کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا. حقیقت یہ یہودیوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے پیٹھ پیچھے پھینک دیا. تو ہم مسلمانوں نے کیا کیا؟ ہم مسلمانوں نے بھی وہی کیا ہے، قرآن پاک کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا ہے. اور حالت یہ ہے کہ ایک اس سے پہلے والا سٹیپ تھا، ہم اس سے بھی گئے گزرے کہ ان کو پڑھنا، قرآن پاک کو پڑھنے کے بعد عمل کرنا. اور قرآن پاک گھروں میں پڑے ہیں، آپ کھول کر دیکھیں ان کے اوپر مٹی جم چکی ہے. یہ مٹی حقیقت میں قرآن پاک کے غلافوں پر نہیں جمی، یہ دلوں پر جمی ہوئی میرے بھائی. تو لہذا قرآن پاک کو کھولیے، پڑھیے اور عمل کیجیے. اگر ہم سب عمل نہیں کریں گے تو ہم بھی یہودیوں کی اس لسٹ میں شامل ہو جائیں گے کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا، ہم نے بھی پھینک دیے. تو یہ پیٹھ پیچھے پھینکا ہی ہوا ہے نا. مجھے بتائیں قرآن کے کون سے حکم پر عمل ہو رہا ہے؟ قرآن ہمیں آقا علیہ السلام کی عزت و توقیر کرنے کا کہتا ہے. اللہ تعالیٰ کی باتیں، وہ نماز سے لے کر وہ جتنی بھی عبادات ہیں وہ سے لے لی جائیں، یا حقوق العباد لے لیا جائے،
یعنی دونوں طرف دیکھ لیا جائے وہ کون سا شعبہ ہے زندگی کا کہ جس میں قرآن کی پیروی ہو رہی ہے. اب جس شعبے کو بھی اٹھا کے دیکھ لیں اس میں قرآن کی پیروی ہو ہی نہیں رہی. وہ کون سا شعبہ ہے کہ جس میں ہم پورے ہیں؟ وہ کون سی جہت ہے کہ جس میں بندہ یہ کہہ سکے کہ اس بارے میں نے اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کو مان لیا؟ تو یہ کیا ہے؟ اگر وہ قرآن اپنی کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک کر برباد ہو گئے تو ہم کیا قرآن پاک کو پیٹھ پیچھے پھینک کے کامیاب ہوں گے؟ تو کہتے ہیں نا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. تو ہماری خواری قرآن پاک کو ترک کر دینا ہے. اور اس آیت مبارکہ سے اشارتاً یہ بھی پتہ چلا کہ قرآن پاک کو پیٹھ کرنا یہ بھی درست نہیں ہے. یہ اس کا ظاہری مفہوم ہے. ظاہری مفہوم بھی شامل ہے، باطنی مفہوم بھی شامل ہے. اس میں ظاہری طور پر کہ ویسے ہی قرآن پاک کو یا کتاب اللہ کو پیٹھ کرنا تو یہ بے ادبی ہے، یہ درست نہیں ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ قرآن پاک کو نہ ظاہری طور پر پیٹھ کرنی چاہیے نہ باطنی طور پر. ظاہری طور پر تو یہ ہے کہ قرآن پیچھے ہو، ہم آگے ہوں، ہماری پشت کی طرف چلا جائے. اور باطنی طور پر معنی کے اعتبار سے یہ ہے کہ ہم قرآن پاک پر عمل کرنا چھوڑ دیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ